أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز طلبہ، اس وقت آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور دوسرا حکم دیا کہ تمہاری موت صرف اور صرف اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ پہلی بات کا جہاں تک تعلق ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اس طرح کا جیسا کہ اللہ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ایسا اللہ سے ڈرو۔ جہاں تک ڈرنے کی باتوں کا معاملہ ہے تو ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، سنا کسی کو؟ نہیں، لیکن ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ جو تقوی سے اور اللہ کے خوف سے کوئی سو میل دور ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن حضور کے طور و طریق سے، حضور کے پسندیدہ اعمال سے ہم کوسوں میل دور ہیں، کچھ لینا جانا نہیں ہمیں ان سے۔ تو نہ ہمارے پاس تقوی ہے، نہ ہمارے پاس محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو باتیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ایسا ڈرو، اور تم مسلمان ہونے کی حالت میں مرو۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم مسلمان ہو کر مریں گے، موت کس کی کس وقت کا ہے کسی کو پتا ہے نہیں، لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری موت ایسے آنی چاہیے کہ تم کیسے ہو؟ مسلمان ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ وجود ہے، آدمی مسلمان ہونے کی حالت میں مر سکتا ہے، اتنی طاقت اس میں موجود ہے، جبھی قرآن نے یہ تعلیم دی، ورنہ قرآن کو اسے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ اب ہمیں یہ کیوں دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ تقوی اور اسلام دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ بہت مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ ایمان نام ہے دل میں اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یکتا اکیلا تنہا ماننا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری رسول ماننا، یہ تو ہے ایمان۔ اس کے بعد سارے اعمال جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ پورے دل کے اعمال کا نام ہے ایمان۔ ہمارے ہاتھ پیر جسم زبان آنکھ کان ناک ان سب چیزوں کے ذریعے سے جو اعمال کریں گے یہ سب کیا ہے؟ اسلام۔ اور بتائیے ہم میں کتنے مسلمان ہیں؟ کسی کو نہیں کہ ہم ہر ایک آدمی اپنے بارے میں غور کہ ہم میں اسلام کتنا ہے، کتنی فرمانبرداری ہے ہمارے۔ اور اسی لیے قرآن پاک نے جگہ جگہ تقوی کی تعلیم دی، جیسے
مثال سے سمجھو، جیسے ہمارے قاری صاحب نے ایک مثال دی تھی کہ کانٹے والی جالی کے بیچ میں سے ہم گزر رہے ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں، نیچے بھی کانٹے ہیں۔ اب آدمی اپنے کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے کیسے گزرتا؟ نہیں بچائے گا تو کانٹے پکڑ لیں گے راستے میں، جا ہی نہیں سکے گا۔ لیکن اس کو گزرنا ضروری ہے، تو گزر بھی رہا ہے، تو کس طرح اپنا بچاؤ کرتے ہوئے نکلا؟ بس دنیا کی لذتوں اور نفس کی چاہتوں سے اسی طرح بچتے ہوئے۔ یہ ہے طاقت۔ دوسری ایک مثال سمجھو، ابھی ہم لوگ یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کھڑکی میں سے سانپ نکل آیا تو آرام سے بیٹھا نہیں ہے ایسے جی نہیں، کیوں بھائی؟ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ ابھی سانپ دم مار سکتا، مار نہیں لیا، مارنے کا صرف اندیشہ ہے، یقین بھی نہیں ہے کہ مارے گا نہیں۔ کوئی یقین سے کہتا ہے کہ سانپ ادھر آیا ہے تو یہ کسی نہ کسی کو ڈنک مار کے ہی جائے گا۔ ہم بہت سی مرتبہ دیکھتے ہیں سانپ نکلتے ہیں، گزر جاتے ہیں، کسی کی طرف دیکھتے تو نہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو یقین نہیں ہے پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں ڈنک مارنے کا زہر چڑھ جائے گا۔ کیوں؟ اس کا یقین ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس نے ڈنک مار لیا تو پھر ہم بچ نہیں پائیں گے، یا کم از کم زہر آلود ہو جائیں گے، ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا ہم کو، اتنا تو یقین ہے۔ اسی لیے تو آدمی اپنے بچاؤ کے لیے کھڑا ہو گیا پٹاخ سے۔ تو ایک تو ڈرنا یہ ہے، بچے ماوا کھا رہے ہیں یا سگریٹ پی رہے ہیں یا کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں، اس کے سامنے سے اس کے استاد یا باپ گزر رہا تو کیا کرے گا وہ؟ وہ اپنی حرکت میں جاری رہے گا؟ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ باپ کا ڈر ہے، استاد کا احترام ہے، تو اس سے بھی ڈر ہے۔ تو سانپ سے بھی ڈرتا ہے، باپ سے بھی ڈرتا ہے، استاد سے بھی ڈرتا ہے۔ کیا باپ اس کو کاٹ لے گا کہ جان سے مار لے گا؟ نہیں، لیکن ڈر رہا ہے۔ استاد ہے، وہ بیچارہ آج کا استاد تو بہت تو 2 لفظ سنائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتا۔ تو ہمارے زمانے میں استاد ہوا کرتے تھے، چپاٹ بھی لگا دیتے تھے کس کے، لیکن پھر بھی استاد کا لحاظ ہے۔ ہمارے دیا میں ہم ہمارے علاقے کی عورتوں کو دیکھتے ہیں، کھلے سر پھر رہی، جہاں کسی مولوی صاحب کو دیکھا پھٹ سے اوڑھنی، دوپٹہ، ساڑی، نقاب ڈال لینی پھٹ سے۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ مولوی صاحب اس کو پکڑ لیں گے کہ اس کو تماچا ماریں گے؟ نہیں، ایک احترام۔ تو کہیں ڈرنا احترام کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، کہیں ڈرنا اس کی تکلیف اور مصیبت سے بچنے کے لیے ہے۔ اور کہیں ڈرنا ہوتا ہے اس کے احسانات کی وجہ سے۔
اب ہم اپنے قرآن کی تعلیم کی طرف، قرآن نے یہاں جو تعلیم دی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو کیسے ڈرنا؟ کیا اللہ جہنم میں ڈالے گا اس لیے ڈرنا ہے؟ اور پھر یہاں تو مومن کو حکم دیا جا رہا ہے، غیر مومن کو نہیں کہا جا رہا ہے یہاں۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ ایک آدمی مومن ہے، چاہے اس کا ایمان کیسا بھی سارا قصہ پٹا پوسا جیسا بھی ہے، لیکن ایمان ہے تو کئی سال کروڑ برس گزارنے کے بعد بھی وہ جنت میں یقیناً جائے گا، حتیٰ کہ راہ کے دانے کے برابر ایمان رہ گیا تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ کب جائے گا اس کی تعین نہیں۔ اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ پھر 100 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے یا 70 ماہوں سے زیادہ تو ہے ہی یقیناً۔ تو بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ حالانکہ عام طور سے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، ہم لوگ بھی ایسے زمانے سے گزرے ہیں، ماؤں کا ڈر کم ہوتا ہے بچوں کے لیے، وہ ماں کے سامنے ضد بھی کر لیتے ہیں، ماں کو ستا بھی لیتے ہیں اور ماں کو معمولی بات میں راضی بھی کر لیتے ہیں۔ تو جو رب 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہو، کیا وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ جہنم ان کے لیے بنائی ہے، تو پھر جہنم میں کیوں ڈالیں گے بھائی؟ گناہوں کے پاداش۔ اس کی ایک مثال سمجھو، بچے کھیل رہے ہیں باہر دھول مٹی کے اندر، کیچڑ وغیرہ، ماں نے دیکھا بچہ سب گندا پلید ہو چکا، وہ اس کو وہاں سے پکڑ کے لائے گی، 2-4 تماچے رسید کرے گی۔ دوسرے بھی بچے ہیں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ اپنے ہی بچے کو پکڑ کے لا کے پیٹ رہی ہے، تو کیا دوسرے بچے اس کے دوست تھے اور یہ دشمن ہے اس لیے؟ نہیں، ماں سے بڑا مہربان تو دنیا میں کوئی ہے سوائے اللہ کی اور رسول کی۔ اب ماں اس کو لا کے پکڑ کے اس کو دے رہی ہے، تماچوں سے، لکڑی سے، چھری سے، جو بھی چیز ہاتھ میں آ گئی، چپل سے، جھاڑو سے پیٹنا شروع کر دیا ماں نے۔ اس کے بعد اس کو کسوٹ کے لے گئے باتھ روم، کپڑے اتارے، اس کو صابن سے وہ کچا آتا ہے اس سے، یا پہلے وہ ٹھیکریاں آیا کرتی تھی، ٹھیکری جانتے ہو، محل کچل نکالنے کے لیے ہوا کرتی، اب تو اس کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ کو چھوڑنے دے دیا، تو اس سے گھس گھس کر اس کو نہلا کر صاف کر رہی ہے، کیوں بھائی؟ تاکہ اور پھر اچھے لباس میں اس کو مزین لباس کے ساتھ اس کو آراستہ کرتی ہے، تیار کرتی ہے، کیوں؟ تاکہ یہ اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے لائق ہو سکے۔ اب گندا کیچڑ والا مٹی والا بچہ ہے، یہاں آ جائے ہم لوگ اس کو اپنے پاس بٹھائیں گے؟ ہم ہی لوگوں کی بات کریں، کسی اور کو کیوں کریں؟ بٹھائیں گے ہم؟ نہیں بٹھائیں۔ تو ہمارے درمیان، بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے قابل بنانے کے لیے ماں اس کی گھسائی پٹائی کر رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ماں کا، ماں اس کو سزا دے رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ ماں اس کی
لیکن حقیقت میں وہ سزا نہیں، دیکھنے کے اعتبار سے ضرور سزا، لیکن حقیقت میں وہ سزا نہیں ہے، وہ اس کی صفائی ہے، جو گندگی ہے اس گندگی کو صاف کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جو جہنم میں ڈالے ان کی سزا نہیں ہوگی، وہ ان گناہوں کی گندگیوں کو دھو دھا کر صاف کریں گے، اور جو پلیدی اس کے روح کے اوپر لگ چکی ہے ان ساری پلید چیزوں کو صاف کروا کر اس کو اس قابل بنائے کہ جنت جو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے وہاں جانے کے قابل ہو جائے اور وہاں رہنے کے لائق ہو جائے۔ وہ اس قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مومنین کو سزا دے گی، اور اس سزا سے یا اس گھسائی پٹائی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم صرف اور صرف اس حالت میں مرو کہ تم فرما بردار ہو اللہ، اور فرما برداری کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی، جھوٹ، غیبت، دھوکہ دھڑی سے بچے، بدنگاہی سے اپنے کو بچائیے، حرام کھانے سے بچائیے، فرائض کو انجام دیں اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں، اور نامرضیات سے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے، پاک جگہ میں رہنے کی صلاحیت کو ختم کرنے سے اپنے کو بچائیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ ادھر ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں ہمیں حضور سے بہت محبت ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ قرۃ عین لی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بستر میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی کی گود میں ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو نہیں رہا ہے؟ ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، نماز کا وقت معلوم ہے، پھر بھی ہم بستر میں پڑے سو رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر مسلمان ہوتے تو نماز کے لیے اٹھ کے دوڑ جاتے۔ ہمارا ایمان ہمیں جھوٹ سے نہیں بچا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے ہم مسلمان نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ آج ہم سوچیں ہمارے کتنے پڑوسی ایسے ہیں جو ہماری تکلیف سے بچے ہوئے، غور کریں ہم لوگ اپنی زندگیوں میں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم نام کے لیے مسلمان ہیں ورنہ حقیقت میں مسلمان نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، آدمی جس طرح زندگی گزارتا ہے اسی طرح مرتا ہے، اور جس طرح مرتا ہے اس طرح قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک مومن نماز کا پابند ہے، اس کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کر دیا صبح 8 بجے، اب منکر نکیر آئے اس کے پاس تو وہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور میری اثر کی نماز باقی ہے۔ کتنے بجے؟ صبح کے 8 بجے۔ اثر کی نماز ہوتی ہے صبح 8 بجے؟ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو
کہ سورج ڈوبنے کو جا رہا ہے اور میری عصر کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے، ختم ہو جائے گا ابھی وہ، تو کہہ رہا ہے ٹھہرو ابھی نہیں، پہلے مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ بھی سوچیں گے کہ بھائی یہ تو نماز کا عاشق آدمی ہے، چلو چھوڑو اس کو جانے دو، وہ بھی رہا۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ بستر اور بیوی کی گود نہیں چھوٹتی ہے فجر کی دیر میں، اثر تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اثر ہمارے نوجوانوں کے کھیلنے میں جاتی ہے، اثر اور مغرب۔ اور ہماری خرید و فروخت میں کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کو حضور سے محبت ہے، کام کی محبت۔ ہمارا کوئی باپ یا ہمارا بیٹا، ہماری بیوی، ہمارا بھائی یا ہمارا دوست ہم سے کہہ رہا ہمیں تم سے بہت محبت ہے، اور جو بات ہم اس سے کہیں کہ ذرا ہمارا یہ کام کر دو، تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے کر دیں گے، ہاں ٹھیک ہے کر دیں گے۔ ایسے ہم کہتے ہیں کوئی چل رہا نماز کی تیاری ہے تو کیا کریں؟ ہاں آ رہا کہہ رہے نہیں کہہ رہے ہم اس مسلمان کو نہیں کہہ رہے، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس لے جا رہا ہے، اللہ کے منادی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں ایمان کو اتاریں، اور جب ایمان دل میں اتر جائے گا اور جم جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم مسلمان بھی ہوگا۔ ابھی تو ایمان ہی ہمارا جمع نہیں ہے۔ ارے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جو لوگ منافق تھے، منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو ظاہر میں مومن ہے، اپنا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا، مسلمان ہونے کا، لیکن دل سے وہ یقین کے ساتھ کہتا ہے آپ مسلمان نہیں، اس کو کہا جاتا ہے منافق۔ حقیقت میں وہ خود بھی سمجھتا کہ وہ مومن مسلمان نہیں، صرف دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ ایسے منافق ہم بھی نہیں ہیں، سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ لیکن ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ پھر بھی وہ اپنے نفاق کو، اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے اتنے کوشش کرتے تھے کہ وہاں بتیوں کا زمانہ نہیں تھا تو عشاء اور فجر میں تو گلی مار دیتے تھے، لیکن ظہر اثر مغرب میں گلی مارنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ مانتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، اس کے باوجود اس بات کو چھپانے کے لیے وہ ظہر اثر مغرب پڑھتے تھے، وہاں پر حاضری نہیں لی جاتی کسی، لیکن پتہ چل گیا کہ میں نہیں ہوں تو میرا نفاق کھل جائے مسلمانوں کو، اس ڈر سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں اور احکام سینکڑوں کی تعداد میں سننے کے بعد ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کھلے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی ہم کیسے ہیں؟ مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ سوچیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ غالباً صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے ایمان قبول ہی نہیں کیا۔ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، نام محمد، عیسیٰ، یعقوب، اسماعیل، صابر رکھ لیا، بس مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، آگے کچھ پتہ نہیں۔
اور ہمارے اوپر کوئی لیبل لگانے والا تو ہے نہیں کہ یہ منافق ہے، یہ کافر ہے ہمارے سامنے. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کام اس نے کفر کر دیا. کئی فرمایا گیا کہ نماز اور ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. لیکن ہم نماز پڑھتے نہیں، ہماری بیویاں نماز نہیں پڑھتی. ہم عالم کی فکر تو کرتے ہیں، اپنے گھر کی فکر ہم نہیں کرتے. حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم دیا گیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. کئی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. عالم کی فکر ہم ضرور کریں، لیکن ابتدا اپنی ذات سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کریں، تب جا کے ہم اپنا اور اپنی قوم کا ایمان ہم بچا سکیں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اللہ نے جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے اس سے بالکلیہ رک جائیں، ہمت نہ ہو کہ ہم وہ کام کریں. تب جا کے یہ تقویٰ آئے گا ہمارا. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اور یہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہر وقت مسلسل بارش سے بھی زیادہ ہم پر نازل ہو رہی ہے، اس کے شکرانے کے طور پر ہی ہم اتنا کریں. اور پھر کتنا آسان راستہ. اللہ کو 2 گھنٹے دے دو، 22 گھنٹے ہمارے. 5 وقت کی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، سنت مؤکدہ ہو سکے تو نوافل پڑھ لیں، اور یہ 2 گھنٹے سے کم میں ہو جائے گا. 2 گھنٹے تو میں نے زیادہ کہہ دی. اچھا، باقی 22 گھنٹے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک نگاہ کی حفاظت، ایک زبان کی حفاظت، ایک شرمگاہ کی حفاظت. بس اتنا کر لو، بس آپ مومن بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تقویٰ بھی ہے، اور آپ تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو آپ مسلمان ہونے کی حالت میں مرو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام پر غور عطا فرمائے. اور یہ 2 چیزیں کہاں ملے گی؟ بولو، علماء اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے. ہاں، یہ بازار میں نہیں ملتا. علماء کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کرو، کچھ نہ کچھ ایک بات بھی روز سیکھو گے تو کتنی باتیں ہو جائیں گی تمہارے پاس. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں. لیکن آج ہم لوگ ان سے ہی دور بھاگ رہے ہیں کہ یہ نماز کے لیے پکڑ جائیں گے، پکڑ کے جماعت میں بھیج دیں گے، چلا ولا کھینچوائیں گے، ہم کو ادھر ادھر کے دھندوں سے بچانے روک لیں گے، ہمیں کمانے نہیں دیں گے. نہیں، کمانے سے کوئی نہیں روکتا. حلال طریقے سے کماؤ، خود کماؤ. دنیا کمانا، مال کمانا یہ کوئی گناہ نہیں. ہاں، حرام طریقے سے کماؤ گے تو اب گناہ ہوگا. پیسہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو نعمت ہے اللہ کی، اس کو نعمت سمجھو. لیکن یہ نعمت کیسی ہے؟ جسم کی، روح کی نہیں. روح کی نعمت تو اعمال، اخلاق، اللہ رسول کی محبت، ان کے احکام کی اتباع کے ساتھ ہے. اور یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ بازار میں، منڈیوں میں. جی کون سی منڈی میں ملے گی؟ ان منڈیوں میں ملے گی. ہاں،
نماز کے بعد تعلیم ہو رہی کتاب کی سنیے بیٹھ کر 5 منٹ ہوتی ہے مشکل سے یا 10 منٹ. اس میں 2 حدیث ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت 2 آیت کی وضاحت خلاصہ آپ کو سننے کو ملے گا. یہ علم میں بڑھتری ہوگی. جماعت آئے تو جماعت کے ساتھ شریک رہو. نکل سکے تو بہت اچھا ہے، نہیں نکل سکے کم سے کم جو جماعت آئے آپ کے یہاں 1 دن 2 دن رہے ان کے ساتھ بیٹھو. یہ تمہارے لیے چلتا پھرتا مدرسہ ہے. لیکن ایک شرط ہے، اپنے کو علامہ نہ سمجھنا. 6 باتوں کے اندر میں رہ کر تبلیغ میں جڑے رہو، یہ تمہیں گمراہی سے بچائے گا. اور ان 6 باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس میں چوچیاں مت نکالو، شوشے مت نکالو. پھر دیکھو یہ جماعت تبلیغ تم کو کیا فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.